السلام علیکم۔ آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کی سورہ ہے اور جس کو اللہ پاک نے بہت اہمیت دی ہے تمام سورہز کی طرح۔ ہم اپنے بچپن سے اسکول ٹائم کے زمانے سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے اپنے اسکول کے دن کا آغاز کرتے آئے ہیں۔ آپ کو آج بھی یاد ہوگا، مجھے بھی یاد ہے۔ سورہ فاتحہ جس کے بہت سے بینیفٹس ہیں، پہلے ہم اس سورہ کو تھوڑا سا ساتھ مل کے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جزاک اللہ سننے کے لیے بھی۔ اب اس کے بینیفٹس تھوڑے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، دس سورہ از کالڈ دا مدر آف قرآن، القرآن کہا جاتا ہے اس کو۔ اٹس دا گریٹسٹ سورہ آف قرآن۔ ایسی سورہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ توراہ میں، انجیل میں اور زبور تک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اب اگر آپ اس سورہ کو ریسائٹ کریں گے، پڑھیں گے اپنے ہارڈشپس میں، جس میں آپ بہت تکلیف پریشانیوں میں ہوں گے، اللہ پاک ان پریشانیوں سے آپ کو نجات دے گا، ہر خوف سے آزاد ہو جائیں گے اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے تو۔ اچھا، یہ والا تو خود میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ گھر میں کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کر اس کے سر پہ آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور وہ پانی بھی آپ اس پہ دم کر کے اس کو پلائیں، بہت جلدی بخار بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹری دوا کے ساتھ اگر ہم اس سورہ کو بھی ساتھ رکھیں تو بہت جلدی شفا یاب ہوں گے۔ اس لیے اس کو میڈیسن اور کیور کہا جاتا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے۔ اور سب سے بیسٹ اور شارٹ کٹ دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو آپ کو 2/3 آف قرآن سمجھے آپ کو اتنا ریوارڈ ملے گا۔ تو اتنی چھوٹی سی سورہ پڑھنے سے آپ 2/3 قرآن پڑھنے کے جتنا ثواب کما سکتے ہیں، اس سے بہترین شارٹ کٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمیں قرآن پورا پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کسی وجہ سے قرآن کو نہیں کنٹینیو رکھ پا رہے تو پلیز یہ سورہ ضرور پڑھیں۔ تھوڑے سے اور بینیفٹس ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، یہ سورہ شفا کہا جاتا ہے اس کو، شفا کے طور پہ، کیور کے طور پہ، بیماریوں کے لیے اس کو ہم اپنے ریسیٹیشن میں اور پڑھنے میں یوز کرتے ہیں۔ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے، سو اف یو آر ان ڈیٹ اور آپ پریشانی اور غربت کا سامنا ہے، اللہ پاک سب کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے، تو بھی اگر آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو جلد از جلد بری الذمہ ہو جائیں گے اس قرض سے، قرض جیسی لعنت سے۔ آج کل تو زمانہ وہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ جس کے ساتھ ہم بیٹھے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ ہم سے کتنا جیلس ہے اور ہم پہ کتنی حاسدانہ نظریں گاڑے رکھا ہے۔ تو پھر اس سے بچاؤ کے لیے بھی سورہ فاتحہ از دا بیسٹ ریمیڈی۔ سو دس از دا دعا دیٹ اللہ ٹاٹ ہمسیلف ٹو دا پیپل۔ اس سے بہترین اور کیا ہے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو کہ میرا پرسنل آزمایا ہوا آزمودہ ہے کہ 7 دفعہ سورہ فاتحہ، بیمار ہو، بخار نہیں اتر رہا ہے تو پلیز اس کو 7 ٹائمز پانی پہ پڑھ کے بھی دے سکتے ہیں اور دم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں ہر بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے اور قرض جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، حاسدوں سے محفوظ رکھے۔ نہیں معلوم آج کل کے زمانے میں ہم کن لوگوں کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں جو کہ پیچھے سے ہمارے دشمن ہیں۔ آج کل سب سے زیادہ پریشانی اچھے رشتوں کے لیے ہے، رشتے ملنا اور پھر ان رشتوں کو نبھانا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی پرابلم اگر شادی کے ریلیشن میں آ جاتی ہے، میاں بیوی میں آ جاتی ہے، تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سارٹ آؤٹ ایزیلی ہو جائے، لیکن اگر آپ کو کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہسبینڈ بھی اپنی انا میں ہیں اور بیوی صاحبہ بھی اپنی ضد میں ہیں، تو پلیز یہ دعا سورہ فاتحہ اگر آپ 21 دن تک پڑھیں گے تو یہ سارے مسئلے مسائل جو مشکلات ہیں، اب چاہے وہ کسی نظر بد کی وجہ سے ہیں، وہ دور ہو جائیں گی۔ پیار و محبت، ہم آہنگی قائم ہوگی۔ میاں بیوی کے ساتھ بچے بھی متاثر ہوتے ہیں اگر آپس میں کوئی چپکلش ہو یا پھر کوئی پرابلم ہو جس کو لے کے بحث بازی بہت بڑھ گئی ہو، تو اس سورہ کے پڑھنے سے وہ تمام مشکلات جو میاں بیوی میں لڑائی اور غیر آہنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ کو یہ چھوٹی ڈسکشن پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مع السلامہ۔